بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جنات کی طاقت اور جنات کے بھیس بدلنے کی صلاحیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جنات کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت تھا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس اسلام لانے کے لیے آ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے تم میں جو ملکہ بلقیس سے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تو جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل عفریت نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اس میں امانت دار بھی ہوں۔ اسی طرح فضائی میدان میں بھی یہ انسانوں سے آگے ہیں، ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں میں چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہریداری کو سخت کر دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ جن میں بھی فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے تھے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے، جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس کی بات گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات، اسی طرح دوسرے نیچے والے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھایا، اس طرح کہ اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا اور ٹوٹا ہوا تارا اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا، اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی جو آج بالکل ویسی صحیح ثابت ہوئی جیسے آسمان میں سنی گئی تھی۔ جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت، تو اس بارے میں آتا ہے کہ جنات کے اندر انسان اور حیوان کے بھیس بدلنے کی صلاحیت اور قوت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے تم لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا امن سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پہلے تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے
اس نے اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھی تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جس کو بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مامور فرمایا۔ ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے غلہ سے لبالب بھر کے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا خدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کدھر ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گاٹھ میں رات کو بیٹھ گیا، وہ پھر آیا اور جھول بھر کر پھر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گاٹھ میں بیٹھ گیا، وہ پھر غلے میں سے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو اب نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سی کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بٹکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کدھر ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے ایسے کلمات سکھا دیے جن سے اللہ مجھے فائدہ دے گا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا اس نے کہا جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ دوستو صحابہ اکرام کو اچھی چیزوں کے سیکھنے کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا مگر وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جس سے تم 3 راتوں میں بات کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان وہ بھی تو جنات میں سے تھا، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں یہ انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ وہ خود اپنی خلقت بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات اور افعال سکھائے ہیں جن کو بولنے کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
جن کو بولنے اور کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہو، لہٰذا یوں کہا جائے کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر اس معنی پر قادر ہیں کہ وہ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات کہنا کہ وہ خود اپنی ذات بدل لیتے ہیں ممکن نہیں، اس لیے کہ ایک ذات کا ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب جسمانی ڈھانچہ اور ساخت کو توڑ کر تمام اجزاء بدن کو الگ الگ کر دیا جائے، اور جب جسمانی ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تو زندگی کہاں رہی؟ جو کام ہونا تھا وہ کیسے ہوگا؟ اس کی ذات ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور